بنی اسرائیل اب سے 3200 سال پہلے اس زمین پر ایک بڑا ظالم بادشاہ، جنہیں ہم اور آپ قرآن کی اصطلاح میں فرعون کے نام سے جانتے، وہ فرعون صرف یوں ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے دیش کے بہت سارے وہ لوگ جن کو طاقت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، تو اپنے آپ کے لیے بولتے ہیں کہ آئی ایم ترم خواہ، میں بڑا بزنس مین، میں بڑا تاجر، میں پی ایم ہوں، میں دیش میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ فرعون، اس کے پاس تو اس کے قبضے میں تو شیطان بھی تھا۔ اس کا فرعون کا ہوم منسٹر کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس اس کا ہوم منسٹر، اس کا ہوم منسٹر، وزیر داخلہ وہی تھا۔ ہمیشہ ہر بات میں مشورہ کس سے کرتا تھا؟ وہی اسی نالائق سے کرتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اگر کوئی مشورہ کرو تو اچھے لوگوں سے مشورہ کرو، برے لوگوں سے نہیں۔ برے لوگوں سے مشورہ کرو گے تو برا مشورہ دے گا وہ آپ کو۔ مشورہ کریں، ڈسکس کریں، اینڈ ٹو ٹاک وتھ ایچ ادر، بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کریں، تب سولوشن نکل آئے گا، فوراً مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن اگر برے لوگوں سے کرو گے تو کہا جاتا ہے کہ فرعون ایک مرتبہ بہت قریب ہو گیا تھا اپنی بیوی کی ضد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ فرعون کے زمانے کے نبی ہیں، رسول ہیں، دونوں کے اندر خوب کافی بحث اور کافی واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ ایک موقع پر جب کہا تھا نا فرعون نے کہ آؤ تم مقابلہ کر لو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا، جو عصا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اژدہا بنایا تھا، اور فرعون کے ٹوٹل جادوگر جتنے بھی تھے ان کے سارے اژدہے کو ایک سیکنڈ، چند لمحوں کے اندر جو نگل لیا تھا، وہ عصا اور وہ اژدہا بنا۔ آج یہودی دیکھیں گے آپ، یہودی ڈاکٹریٹ کی دنیا میں سب سے بڑا قبضہ اگر کسی کا ہے تو یہودی کا ہے آج کی تاریخ میں۔ تو یہ یہودی پہلے ڈاکٹر کا کیا سمبل تھا؟ ایسے پلس کر کے، پلس کا نشان ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر کا ایک سمبل ہوتا تھا۔ لیکن آج ڈاکٹر کا کیا سمبل ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ پلس والا ختم، اب ایک ہی سمبل ہے، ایک عصا ہے اور اسی میں ایسے لپٹا ہوا ایک سانپ ہے۔ وہ عصا اور وہ اژدہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اژدہا فرعون کے سامنے، فرعون کے جادوگروں کے، ان کے اژدہوں، ان کے سانپوں کو نگل لیا تھا، یہ وہی ہے، وہی سمبل ہے۔ یہودی دیکھیے کہاں تک کام کر رہے ہیں اپنے مذہب کو، اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہودی آج بھی موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ بدل دیا ان کے تعلیمات کو، احکامات کو بدل دیا انہوں نے۔ تو یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت موسیٰ بڑی کوشش، بڑی محنت کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، ان کی تبلیغ پر فرعون کی بیوی وہ قریب ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ بہت محبت کرتا تھا فرعون اپنی بیوی سے، آسیہ نام بتایا جاتا ہے۔ آسیہ بہت محبت، لو میرج کی تھی، بڑی خوبصورت تھی آسیہ۔ اور فرعون دنیا کا بڑا ادیوگ پتی، یہی نہیں بلکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے سامراج میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تو ٹوٹل بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن بچے جہاں نظر آئے، بچے جہاں دکھے، بچے لڑکے، فوراً اس کو ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے ان کے سامراج کو توڑنا تھا، اس کو اس کے گھر میں پرورش دی۔ آسیہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا خدا وہ جو محمد الرسول اللہ کا خدا، اور محمد کا خدا بھی وہ، آدم کا خدا بھی وہی، داؤد کا خدا بھی وہی، سلیمان کا خدا بھی وہی، ابراہیم کا خدا بھی وہی، یعقوب کا خدا بھی وہی، یوسف کا خدا بھی وہی، عیسیٰ کا خدا بھی ایک، دنیا کے تمام انبیاء اور رسول کا خدا ایک، دنیا کے تمام مسلمانوں کا خدا ایک۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان الگ الگ طریقے سے
اپنے اپنے بیچ میں جناب تنظیمیں بنانے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خدا سب کا ایک، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن نبی جو رسول تھے وہ اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کے بجائے، محمد رسول کے بجائے موسیٰ رسول اللہ اور لگاتے تھے، داؤد رسول اللہ، سلیمان رسول اللہ لگاتے تھے وہ لوگ اپنے زمانے میں، چونکہ وہ رسول اور نبی ہوتے تھے۔ لیکن پہلا جز لا الہ یہ سب کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر آسیہ ایک عورت ایمان لاتی ہے، کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ ہم مومن آج کیسے ہوتے ہیں، کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، پیسوں کی گڈی دیکھی اپنا ایمان بدل دیتے ہیں، اپنا آستھا بدل دیتے ہیں، اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں، جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے، نماز چھوڑنا مومن کی پہچان نہیں ہے، دھوکہ دینا مومن کی علامت نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ رہنا یہ مومن کی پہچان ہے، چغل خوری کرنا مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ غیبت کرنا مومن کی شان نہیں ہے، نماز چھوڑنا مومن کی شان نہیں ہے، رشوت دینا لینا مومن کی شان نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کرنا، بلکہ یوں کہو جناب اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ایک دوسرے کو ہم ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ایک دوسروں کے حقوق کو مارتے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں۔ اور اپنے محلے میں، گاؤں سماج میں تو جناب بڑے ترم خواہ بنتے ہیں، لیکن جب کبھی بات آتی ہے سماج کی، ملک کی، قوم ملک کی سطح پر، اس وقت ہم بھیگی بلی بن جاتے۔ ہمارے کئی سارے علماء جیل میں ہیں کہ نہیں ہے؟ بتائیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، بس جس وقت ہے مولانا عبداللہ تو آئیے مولانا، خاطر تواضع، لیکن کل مولانا عبداللہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگ جائے تو ہم آواز بلند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحزن ولا تہنوا ولا تحزنوا، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ تم پر ظلم ہوتا ہے تو آواز بلند کرو، آواز بلند کرو، اور اس دیش میں آواز بلند کرنا بہت آسان ہے، قانون اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر۔ فریڈم آف اسپیچ، ٹو ریز یور وائس اگینسٹ کرولٹیز اینڈ اینیمیز، اپنے دشمنوں کے خلاف، دیش کے دشمنوں کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک طاقت ہے، ایمان صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر بزدلی نہیں ہے، اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں بتاؤں گا واقعہ ایک تاریخ کی کتاب کے حوالے سے کہ جب کہیں پر مسلمان بزدل ہوتا ہے، جب کہیں ڈرتا ہے تو میدان وہاں پر ہار جاتا ہے۔ تو فرعون کے سامنے میں اس کی بیوی نے کہا کہ اے فرعون، تو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، جس اللہ نے مجھے بنایا، جس اللہ نے تجھے یہ سامراجیہ دی، تمہیں یہ دولت دی، تم کو یہ کرسی پر بٹھایا، تم کو اتنی بڑے بڑے حویلی دی، شیطان جیسے ابلیس تمہاری چاپلوسی کرتے ہیں، یہ شیطان بھی وہیں سے راندہ درگاہ ہوا ہے، اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہے، تم بھی اس ایک اللہ کو مان لو۔ تو فرعون نے کہا، فرعون قریب تھا کہ وہ اسلام، وہ ایمان لے آتا، لیکن فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، I need some time، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ایمان لانے کے لیے۔ وہ شیطان کو بلایا، کم بخت ابلیس کو بلا کر کے کہتا ہے کہ آسیہ میری وائف یوں کہہ رہی تھی کہ ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، موسیٰ کو جس اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اس کو تم مان لو، کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس کیا کہتا ہے؟ آپ پاگل ہو گئے، آپ کی حکومت چلی جائے گی، گدی چلی جائے گی، یہ ہڑپنے کی سازش ہے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ یہ موسیٰ آپ کی بیوی مل گئی ہے موسیٰ سے، موسیٰ کے ڈپلیکیٹ خدا سے، اناپ شناپ باتیں کہہ کر ان کے دماغ کو بدل دیا۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ نہیں، I will not accept, I will not convert my religion into the Islam، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ I am a king of the world، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، میں دنیا کا خدا ہوں، میں ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ اور زیادہ شیطان نے ان کو چڑھا دیا،
जनाब आप फिरौन हैं, फिरौन नहीं, आप ही सब कुछ हैं। आपके इशारे में दुनिया चलती है, आपसे लोग डरते हैं। आप उस मूसा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है, आप उसके अल्लाह को मानोगे? तो और ज्यादा तैश में आ गया। कहा मेरी बीवी तो ईमान ले आई, कहा कि वो लाई नहीं है, उस पर भूत सवार है, मूसा ने जादू कर दिया है। एक काम कीजिए, उन पर थोड़ा सा जुल्म कीजिए, फौरन देख लीजिए आपकी बीवी कैसे रास्ते पर आती है। तो फिरौन ने कहा अच्छा, जुल्म करने से डराने से हो जाएगा? कहा बिल्कुल हो जाएगा। कहा आपकी नाक काट देगा, नाक काट देगी आपकी ये बीवी। आप बादशाह हैं, आप रब हैं हम सबके, और आपके घर में आपकी बीवी है, आपकी मखालफत करे तो कौम में समाज में आपका कोई रौब दबदबा नहीं रहेगा। इसलिए अगर वो नहीं मानती है तो उसको सख्त तरीन अजाब दीजिए, अपनी बीवी को, आसिया को। तो आसिया बुलाई जाती है, आसिया किसको खुदा मानती हो, मुझे या फिर या मूसा के खुदा को खुदा मानती हो? तो वो आसिया कहती है कि मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं उसको खुदा मानती हूँ जिसने तुझको पैदा किया है, जिसने तुझको इस जमीन पर हुकूमत दी है, बादशाहत दी है, ताकत दी है। ऐ फिरौन, मैं उस खुदा को खुदा मानती हूँ जो सूरज का मालिक है, जो चांद में रोशनी देता है, जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबोता है। चांद की खूबसूरती जिसने बख्शी है, बैन समाई वल अर्ज़, इतने सारे मखलूकात को रोजी रोटी फराहम करता है, मैं उसको खुदा मानती हूं, तुझे खुदा नहीं मान सकती। कहा कि आसिया अपनी जुबान को लगाम दे, मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, तू जानती है। कहा तुझे जो करना है तू कर ले, फिरौन मैं तुझसे नहीं डरती। उन्होंने कहा नहीं डरती। कहां जाता है कि उसके जिस्म की पूरी खाल को खींच लेते फिरौन, और पूरी बॉडी के पूरे खाल खींचने के बाद पूरी बॉडी के ऊपर नमक लगा दिया जाता है, उसको तड़पने के लिए, तड़पाने के लिए। तब वो जाकर फिर पूछता है कि आसिया क्या हाल है? आसिया कहती है कि मेरे दिल में ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत है, मैं तुम्हारे जुल्म से कभी भी अपने ईमान को बेच नहीं सकती, मैं कभी भी तुम्हारे जुल्म से डर कर मैं अपने अल्लाह के एक अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकते। फिरौन तुझे क्या करना है? ये वो नशा नहीं है जो दुनिया का दर्द खत्म कर दे, ये तो सिर्फ अल्लाह को, रियल में अल्लाह एक है। आई बिलीव इन वन अल्लाह, आई ट्रस्ट इन वन गॉड, मैं एक अल्लाह को मानती हूं, मैं एक अल्लाह पर आस्था रखती हूं, तुझे क्या करना है तू कर ले। फिरौन कहता है नहीं मानेगी। कहा नहीं, ये भी आता है, ये भी कहा जाता है कि जब नहीं मानी वो तो उसको दीवार में लेकर गए, दीवार में ऐसे करके ऐसे इस तरीके से दोनों हाथों को फैलाया, एक इस तरफ कील ठोकी गई, एक लंबी कील ठोक दी गई, दोनों हाथ में, दोनों पैरों में। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसने कहा कि ये ईमान का नशा है, मैं ईमान को बेच नहीं सकती, ईमान का सौदा नहीं कर सकती। ये है ईमान। मुख्तसर पैसों को लेकर और मुख्तसर सी जनाब दुनिया की थोड़े से फायदे को देखकर हम गलत काम कर लेते हैं, झूठे वादे करते हैं। मोमिन की शान नहीं झूठा वादा करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ पैसा एक यहूदी के पास था, किसी शख्स के पास था। आप अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते हुए मिले तो उसने आकर के कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यहीं रुको, आप यहीं पर रुको, मैं जरा आपका पैसा लाता हूं, आपको दे देता हूं। तो आप अलैहिस्सलाम खड़े रहे, आप अलैहिस्सलाम खड़े रहे, लेकिन वो बंदा नहीं पहुंचा। बहुत देर के बाद, कहीं कहीं पे तो आता कई दिन के बाद उसको याद आया, अरे मैंने तो वादा करके आया। वो आदमी आकर देखता है तो आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना बोलते हैं, लक़द शक़क़्ता अलैया या फता, अरे यार तूने मुझे परेशानी में डाल दिया। वादा किया, आपने वादा किया कि मैं यहीं पर हूं, जाओ लेकर आओ। तो आप अलैहिस्सलाम वहीं खड़े रहे, हिले नहीं। क्यों? मोमिन की ये शान है, कभी वो वादा खिलाफी नहीं करता।
آپ نے وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق وہ آپ علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے، کئی دن تک، کئی لمحوں تک، کئی گھڑی تک وہاں پر کھڑے رہے، کئی گھنٹوں تک وہاں پر کھڑے رہے، لیکن آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور ہم لوگ تو اتنے وعدہ خلافی کرتے ہیں جناب، اتنے وعدہ خلافی کرتے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہول دیتے، موبائل کے اندر بھی وعدہ خلافی جھوٹ بولتے ہو۔ کہاں پر ہیں؟ یہاں پر معظم پور میں کہہ دیتے ہیں، مالدہ میں کہتے ہیں کہ کلیا چک پہنچ گئے، موبائلوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یا کسی کا پیسہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو بھیا پیسہ دے دو، تو جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے 5 دن بعد دے دیں گے، 5 دونی 10 دن 15 دن بیت جاتا ہے تب بھی اس کو اس کا پیسہ ہم نہیں دیتے۔ یاد رکھو کسی سے قرض لیتے ہو تو وقت فوراً اس کو پہنچاؤ، کوئی مزدوری آپ کے پاس کرتا ہے تو فوراً اس کی مزدوری دیجئے، یہ مسلمان کی، یہ مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تمام چیزیں کن میں چلی گئی؟ یہودیوں میں چلی گئی۔ ہمارے ماموں رہتے ہیں یوکرین کے اندر، ایم ڈی ڈاکٹر ہیں وہاں پہ وہ، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ عبداللہ بھانجے یہاں یہودی کیوں اتنے سکسیس ہے؟ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کے کچھ طریقوں پر ڈائریکٹ وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے عمل کرتے ہیں؟ بولا رات کو 12 بجتے ہی 30 تاریخ کو 12:30 نہیں ہوتی ہے، یعنی 1 تاریخ کی 30 سیکنڈ نہیں ہوتی ہے کہ ٹوٹل مزدوری ہم لوگوں کی تنخواہیں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی۔ ہم نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات؟ بولا اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو، اس کی اجرت دے دیا کرو۔ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، نہیں یہودی عمل کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو جناب جھوٹ بولتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ہم پر کوئی پیسہ پاتا ہے، پریشانی کے وقت میں ہماری مدد کی ہے تو نہیں دیتے اس کو، دوڑاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دوڑتے رہو۔ ہمارے بدعملی کی وجہ سے آج ہم بدنام ہیں، ورنہ اسلام اپنی تعلیمات کے بلبوتے پر آسمان پر چڑھا ہے۔ پوری دنیا میں یہودی اور کرسچینٹیز کیوں ڈرے؟ انہوں نے کیوں سازشیں رچی؟ ہماری تعلیمات کو دیکھ کر 2.5 لاکھ مصر کے اندر کرسچینٹیز تھے، لیکن جب وہاں کے عمر بن عاص کے زمانے میں جب ان 2.5 لاکھ کرسچنوں نے اسلام کو قبول کیا بنا تلوار کے، اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر، تب جا کر ان کرسچنوں نے سوچا کہ اگر اسلام ایسے ہی اپنی تعلیمات اور نبی کے اخلاق پیش کرتے رہے تو پوری دنیا کو مسلمان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمارے کرسچینٹیز سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے سازشیں رچی، انہوں نے نبی کے شان میں غلط کتابیں لکھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے شان میں غلط توہین آمیز کلمات